انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. کن کی تقلید کرتے ہو؟ جنہوں نے خدا پاک کی قسم ہے فلسطین کے مسلمانوں کو انسان تو کیا جانور بھی نہ سمجھا. ہم میرے عزیزوں پاکستان کے اندر جانور کی قربانی ہوتی ہے، کہتے پہلے پانی پلاؤ، پہلے چارہ کھلاؤ، پھر اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، پھر بسم اللہ پڑھ پڑھ کے کوئی زور سے گراوے کسائے نہ بینا، سختی نہ کر، آرام سے گرا، چھری تیز پھیر کے نڑکھڑک نوک منع بینا، کسی آرام سے جانے دے. تم تو اس نبی کی امتی ہو جو جانوروں کو بھی آرام دے کے گیا. تقلید کن کی کر رہے ہو؟ جنہوں نے انسانوں کو جانور بنا بنا کے ذبح کر دیا. خدا پاک کی قسم ہے اب تو موبائل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. جو موبائل کھولو پہلے کلپ پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیخیں خون میں پتلت پت نظر آتے ہیں. یہ بچے تو ماں کی گودوں میں کھیلا کرتے تھے، یہ قبر کی آغوش میں آ گئے. مسلمانوں بتا تیرے برگر میں، تیرے پیزے میں، تیری بوتل میں، تیرے رہنے سہنے میں، تیری شادی میں کوئی کمی آئی ہو یا کسی حاصل پور کے مسلمان نے کہا ہو اللہ اکبر جو 4 لاکھ روپیہ میں نے شادی برات پہ ڈھول ڈمکے پہ خرچ کرنا ہے میں سادگی سے کروں گا، یہ پیسہ فلسطین کے اپنے بھائیوں کے لیے خرچ کروں گا. میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح خدا پاک کی قسم کن لوگوں کی تقلید کرتے ہو؟ دلہن ویسی بنے گی، دولہا ویسا بنے گا. میرے عزیزوں گاڑی وہاں سے سج کے آئے گی، برات ایسی آئے گی، اتنے میل کے فاصلے پر کوئی موبائل کی ویل دے گا، کوئی ڈالر پاؤنڈ کی ویل دے گا. کن کی مان رہے ہو؟ یہ وہ لوگ وہ بدبخت ہیں جن کے دسترخوان کے اوپر شراب نہیں آتی، ان کا دسترخوان ادھورا. میرے عزیزوں انسان تو دور کی بات ہے، ان کے گلی کے کتے دونوں آپس میں ملے یا آپس میں بھاؤ بھاؤ کر کے جو بھونکتے ہیں یہ کہتے ہیں بتا اللہ اکبر فلسطین کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے یا اسرائیل کی طرف منہ کر کے بھونکنا ہے. جن کا کتا بھی مسلمانوں کی طرف کو میرے عزیزوں منہ کر کے بھونکے بتا بتا ان کی بے روشن ضمیر سے تیری زندگی کے حالات کیسے تبدیل ہو جائیں گے. جنہوں نے سود کو ہمارے پر حلال قرار دے دیا. میرے عزیزوں IMF ہے، خدا پاک کی قسم ہے کتنے غریبوں کا تم کچومر نکال لو گے. اگر پیٹرول سستا ہو گیا تو میرے عزیزوں گیس مہنگی کر دی. اول تو آتی کوئی نہیں، بجلی آتی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں تمہیں شرم ہی نہیں آتی. ناراض نہ ہونا، عمر کا میرا حصہ بھی بڑھاپے کا پہنچ گیا. تم بوڑھے ہو، تمہیں اپنی بزرگی کا خیال کوئی نہیں. تم مالدار ہو، اپنے مال کا خیال کوئی نہیں. تم جوان ہو، تمہیں اپنی جوانی کا خیال کوئی نہیں. دھیوں کو بھی اپنی غیرت کا خیال کوئی نہیں. تمہیں حلال کماتے خود حلال کمانے کا دل کیوں نہیں کرتا؟ تمہیں اپنے بچوں کی کمائی پر اپنے بچوں کے مستقبل پر رحم کیوں نہیں آتا؟ جنہوں نے ہمیں چھتروں سے مارا، جنہوں نے تھپڑوں سے مارا، جنہوں نے ہمیں خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے میرے عزیزوں بچوں کو گندم کی گولیاں کھلانے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے باپ کو نہر میں کود جانے پر مجبور کر دیا. 9 بچوں کے باپ نے ایک وقت میں بچوں کے گلے پہ چھری چلا دی. جس گھر کے اندر چیچی میمی کی آواز آیا کرتی تھی اس گھر سے دھاڑ دھاڑ سے 4 جنازے اٹھے ان کی وجہ سے. لیکن پتہ نہیں تم کون سی مٹی کے بنے ہوئے آزمائے وہ کو دوبارہ آزما رہے ہو جو تمہارے سے کھیلتے ہیں، عزتوں سے کھیلتے ہیں. کہاں گئی وہ 6 سال کی زینب؟ کہاں گئی وہ عافیہ صدیقی؟ کہاں گئی وہ موٹر ویکیوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے جس کی ماں کے کپڑے اتارے گئے؟ میرے عزیزوں کہاں گیا وہ ریمنڈ ڈیوس؟ کہاں چلی گئی میرے عزیزوں ختم نبوت پر غداری کرنے والی؟ خدا پاک کی قسم مجھے نہیں پتا تم ووٹ دو یا نہ دو، لیکن ووٹ سوچ سمجھ کے دینا. یہ نہ ہو قیامت کے دن میرے عزیزوں تمہارے ووٹ کے بارے میں اللہ سوال کرے، اس سوال کے جواب دینے میں ساری زندگی کی نمازوں کے کہیں ضائع نہ ہو جائیں. بیٹی ایک ہے، اس کا گھر بنانے کے لیے استخارہ کرتے ہو. مولوی جی استخارہ کرو. ایک گھر دکھائے، گھر بسانے کے لیے استخارہ، سارے عالم کو بسانے کے لیے بھی استخارہ کرو. استخارہ رات کو تو نفل پڑھ. اللہ میں اپنے سے مشورہ نہیں کرتا، داد تائے سے مشورہ نہیں کرتا، میں تیرے سے اللہ مشورہ کرتا ہوں. بتا میں ووٹ کس کی دھندے میں اتاروں، کس کے ڈبے میں ڈالوں؟ اشارہ خدا پاک کی قسم اللہ اشارہ دیں گے. اگر بیٹی کے رشتے پر اشارہ مل سکتا ہے، اگر تیرا الٹرا ساؤنڈ بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ اکبر، بندے اسے بندے نے بنایا، بندے نے الٹرا ساؤنڈ مشین بنا دی. اگر الٹرا ساؤنڈ بیٹا بیٹی کا اشارہ دے سکتا ہے، جس نے بنائی اس کا بنانے والا تجھے اچھے برائی کی اجازت اشارہ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ مانگ اس سے. مولوی صاحب نمازیں پڑھوں، کہاں جاؤں، کس سے مانگو، کہاں مانگو؟ مولوی صاحب اتنا وقت کس کے پاس استخارے کرو. اب مولوی صاحب اب کیا کروں؟ اللہ اکبر، تو یہ کس نے کہہ دیا؟ جس کا استخارہ کر رہا ہے، جس سے مشورہ کر رہا ہے وہ تیرے سے دور ہے. کہاں بیٹھا ہوا؟ میں نے کہا نہیں آسمانوں کی بلندیوں پر. اچھا
اسے بلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آنسو نکالنے پڑیں گے، رو رو کے ہلکان ہونا پڑے گا، ہجکیوں کے ساتھ شکلیں بنا بنا کر دکھا دکھا کے۔ اچھا اگر اونی نہ بھی آوے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا وہاں کہ تو اپنے آپ پہ میں نہ رہے۔ اچھا کم سے کم گناہوں سے پاک ہو کے مانگ۔ اچھا بھئی پھر آوے گا؟ کہاں پھر آئے گا؟ 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے، مکہ پاک میں 3 اللہ کے ولی بیٹھے تھے، ایک کا نام مالک بن دینار تھا، ایک کا نام حسن بصری تھا، ایک کا نام شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میں بحث ہو گئی، بندے کی توبہ کب قبول ہوتی ہے، وہ بندے سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ حسن بصری کہنے لگے کتابوں میں پڑھا جب انسان کی آنکھوں سے ارکا آنسو نکل جائیں گے سمجھو وہ راضی ہو گیا۔ حسن مالک بن دینار کہنے لگے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت حفیظ بلخی کہنے لگے نہیں نہیں، پکی توبہ کرے، گناہ نہیں کرے گا تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب تینوں وقت کے ولی، تینوں مفتی و تینوں وقت کے ابدال، وہ کہ یہ صحیح، وہ کہ یہ صحیح۔ ایک کونے کے اندر بوبو بیٹھی ہوئی تھی، بوبو اما اللہ والی بیٹھی تھی۔ اللہ والی جانو پورے علاقے میں وہ شروع کرتی تھی، اما اللہ والا ہے وہ کون ہے، اس کی پہچان ہوتی تھی، وہ برقع پہن کر جاتی، ٹوپی برقع پہن کے۔ ہاں انہیں ساری زندگی نہ کسی کو دیکھا نہ اپنا آپ کسی کو دکھایا۔ ہاں ہاں جو ہاتھ بھی سبزی لینے کے لیے نکالتی تو پردے کے اندر نکالتی۔ بوبو بوبو گھر کے اندر بڑی بوبو ہوا کرتی تھی۔ وہ بوبو کا نہ شادی میں، نہ بیاہ میں، نہ ڈھول میں، نہ دھمکے میں، اور جو گھر کے اندر مہمان بھی آیا کرتے ان سے بھی منہ چھپا چھپا کے گھونگھٹ نکال کے بیا کرتے تھے۔